تو دیکھیں یاد رکھیں کہ جب تک مسلمان قوم اپنی کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ نہیں جڑے گی، ہم لوگ ذلت کا شکار رہیں گے. یہ کتاب ہے ہی ایسی جو کہ اوپر کی طرف جاتی رہے گی، بلندیوں کی طرف جاتی رہے گی. جو قوم اس کو پکڑ لے گی، چاہے تو انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، تو یہ اوپر جائیں گے. جو اس کو چھوڑ دیں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے. جزاک اللہ، ویری کمپریہنسو. اور ماشاء اللہ اس عمر میں زیادہ تر لوگ نان سیریس ہوتے ہیں، کھیل تماشا زندگی بنایا ہوتا ہے انہوں نے. تو آپ کیا روٹین کی تلقین کرتے ہیں اپنی ایج کے بچوں کی یا یوتھ کو کہ وہ کیا روٹین فالو کریں کہ ذرا بیلنس رہے زندگی میں؟ تھینک یو سر. دیکھیں، زندگی میں کیلکولیٹڈ ہونا از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ایک انسان کیلکولیٹڈ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اٹھنا کس ٹائم پہ ہے، میں نے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے. تو وہ انسان جو ہے وہ کچھ کر بھی نہیں پاتا، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ ویسے ہی فالتو چیزوں میں ویسٹ ہوتا جاتا ہے. تو میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا دیٹ بی کیلکولیٹڈ، کیونکہ جس انسان کے پاس جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، جس کو اپنے ٹائم کا پتہ ہوتا ہے، اور جس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ ایک یونٹ ہے، ایک منٹ ایک یونٹ ہے، ایک گھنٹہ ایک یونٹ ہے، ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال، یہ سارے ایک یونٹ ہیں. اور جب ایک بڑی بلڈنگ کی جب بنیاد بنتی ہے تو اس کو ہر ایک اینٹ کو سیدھا رکھا جاتا ہے. آپ کا ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک منٹ بھی ایک ہے. اس کو آپ پراپرلی رکھو گے تو آپ کی جو اوپر جو بلڈنگ ہوگی وہ مضبوط ہوگی، وہ پھر بعد میں گرے گی نہیں. تو جس انسان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، جو کہ جانتا ہے میں نے صبح اس ٹائم کو اٹھنا ہے، میں نے پھر یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو وہی انسان جو ہے اس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اور وہی انسان جو ہے آگے جا کر کامیاب ہوتا ہے. جزاک اللہ جی. ٹائم ٹیبل بہت امپورٹنٹ ہے، ٹائم کی قدر کرنی چاہیے، ٹائم ٹیبل فالو کرنا چاہیے. کاشف بھائی، آپ سے میرا ایک کویشچن ہے. آج ماشاء اللہ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے گفتگو سنی، عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، گناہ آڑے آ جاتے ہیں، ڈسٹریکشنز آڑے آئیں گے، کچھ لوگ جائیں گے بالکل بھول جائیں گے. تو کس طرح سے اس چیز کو قائم رکھا جائے، اب کرنے کے کیا کام ہے؟ بسم اللہ. میں ایک بات سب سے زیادہ اس پہ ایمفسائز کروں گا، اپنے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، یا جس عمر کے لیے ہے اس کے لیے بھی، کہ ان ساری چیزوں کے بعد کہ ہم علم حاصل کریں، ہم اللہ سے دعا کریں، ہم اپنے فرائض کو پورا کریں، یہ سب چیزیں سپریم امپورٹنس کی ہیں. لیکن ساری چیزوں کے ساتھ اس وقت جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہماری کمپینین شپ ہے، ہماری صحبت ہے. ہمارے دوست کون ہیں، ہم کن کے ساتھ اپنے راز شیئر کرتے ہیں، ہم کن کے ساتھ اپنے دل کا حال شیئر کرتے ہیں، ہم کن کے ساتھ اپنے دن اور رات گزارتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی حدیث آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اس کے طریقے پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ، ان میں سے ہر کوئی یہ دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے، اس کا خلیل کون ہے. تو اس پہ بہت زیادہ فوکس کریں کہ آپ کی صحبت کیسی ہے. آج الحمدللہ ہم سب یہاں کام کر رہے ہیں، اذان کی جو ٹیم ہے 100-150 لوگ ہیں ماشاء اللہ، بردر سسٹرز. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے ایک دوسرے سے ملایا. ہمیں سے بہت سارے لوگ بہت گہرے دوست بن گئے جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے 6 مہینے پہلے، سال پہلے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ دوستی جو اللہ کے لیے ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جانے کا سبب بنے گی. جب آوازیں آئیں گی وَيْلٌ لِّلْمُتَحَابِّينَ فِيهَا وَيْلٌ لِّلْمُتَجَالِسِينَ فِيهَا. کہاں ہیں وہ دو لوگ جو میرے لیے دوسرے سے محبت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. تو یہ صحبت، اور پھر وہ ایسے لوگوں سے ہو جائے کہ جن سے آپ کو اللہ کے لیے محبت ہو، تو یہ نور علی نور ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. صحبت بہت امپورٹنٹ ہے، کمپینین شپ. جیسے کمپینینز آپ کے ہوں گے ویسے آپ کے اعمال ہوں گے. کنسسٹنسی کے لیے فتنے کے دور میں یو ہیو ٹو سی کہ آپ کس کمپنی میں. شیخ ماشاء اللہ بہت سے فادرس یہاں پر تشریف فرمائیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یوتھ میں یعنی ان کے بیٹوں میں، بیٹیوں میں، اور ان میں بہت گیپ ہے، جنریشن گیپ ہے، اور یہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے پیرنٹنگ. تو کس طرح وہ اپنے بچوں کو دین پر کس طرح لیں، کس طرح موٹیویٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فادرس وہاں بھی بیٹھے ہوئے، یہاں بھی فادر بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ سب کا اجتماعی مشترکہ مسئلہ ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جنریشن گیپ آ گیا ہے، تو شاید ہم کہتے ہیں کہ آج ورچوئل لائف بھی آ گئی ہے، جس میں بہت دور کے لوگ بہت قریب ہو گئے ہیں، بہت قریب کے لوگ بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. خدا اپنے قریبی لوگوں کا قرب حاصل کیجیے اور اپنا قرب ان کو فراہم کیجیے. ویسے تو یہ اولاد کو سمجھایا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو آپ کے
प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती, प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। आपके हमारे तोहफे, आपकी हमारी दौलत से तो सरोकार नहीं होता, आपकी हमारी मौजूदगी उनके लिए अहम होती है। मेरे ख्याल है कि इसको हमें दूसरे रुख पर भी ले जाने की ज़रूरत है कि औलाद को हमने अच्छी स्कूलिंग करवा दी, अच्छे इंस्टीट्यूशंस दिलवा दिए, जिम ले गए और जनाब उनको हमने सफ़र भी करा दिया, वेकेशन प्लान भी दे दिए, गाड़ी भी अलग से दे दी ड्राइवर के साथ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन शायद हम खुद अपना आप उनको नहीं दे पा रहे हैं। ये है असल गैप। और इसको गैप को दूर करने के लिए मुझे किसी पार्लियामेंट से किसी बिल को पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे खुद करना है। तो पहली बात, मैं खुद जिम्मेदार हूँ अव्वलन अपनी औलाद के एतबार से। मारूफ हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ में कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप हैं जो उसको यहूदी, नसरानी, मजूसी यानी मुशरिक बना देते हैं। ये जो कहा जाता है कि साहब हमारा क्या इसमें रोल रह गया, दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, ये सब कुछ है, मगर ये रिवायत क़यामत तक हम पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। बुखारी शरीफ क़यामत तक पढ़ी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये माँ बाप है जो उसको यहूदी, नसरानी या मजूसी यानी मुशरिक बना देते हैं। तो अहम तरीन रोल तो खुद माँ बाप का आता है। ख़ास तौर पर ये कहना कि भाई मुझे तो माश की मेहनत भी करनी है, नो डाउट, कारोबार भी करना है, जॉब भी करना है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये मेरे लिए एक्सक्यूज नहीं बनेगा कि मेरा कोई रोल ही ना रहे अपनी औलाद की तरबियत में। गो के सब ज्यादा बड़ा रोल माँ का है औलाद की तरबियत में, खास तौर पर छोटे बच्चों के हवाले से। लेकिन ये हदीस बता रही है कि रोल दोनों का अहम है, किसी एक का नहीं। कुरान कहता है को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सूरह तहरीम आयत नंबर 8, अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। टिप्स बहुत सारी हो सकती, असल बात यह है कि मुझे अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास करना है, कल मुझे अपनी औलाद के हवाले से अपने रब को जवाब देना है। ये यकीन अगर पुख्ता हो, और इस औलाद को मैं सदका जारिया बनाऊं ना भाई, ये मेरी औलाद मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। दुनिया की खरबों की इन्वेस्टमेंट हो, 2 फीट नीचे जाऊंगा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये औलाद अगर इसको मैं नेक बनाकर जाता हूं तो ये दुनिया में भी फायदा देगी, ये मेरे मरने के बाद भी फायदा देगी, और ये आखिरत में भी फायदा देगी। ये यकीन अगर दिल में बैठेगा और हाथ उठेंगे अल्लाह के हुजूर, तो खुद अल्लाह सुझा भी देगा, समझा भी देगा। हाँ, इसमें कोई इदारा हो, जैसा कि सोहबत की बात हुई, नेक लोगों का माहौल हो, अच्छी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फैमिलीज हो जो उससे बेहतर मुसलमान हो, उनसे इंटरेक्शन का मामला, माहौल में लोगों बच्चों को जोड़ना, और सबसे बढ़कर माँ बाप खुद नमूना बने अपनी औलाद के लिए। खा वो इबादत का एहतमाम है, उस ज़ुबान की हिफाजत है, औकात की हिफाजत है, अम्मा ने जो भी रिकमेंड किया हमें, और जो है वो गुनाहों से बचने की बात है। ये माँ बाप ही है कि औलाद उनको फॉलो कर रही होती है। आखिरी बात, हमारे बच्चे अक्सर या तो उर्दू बोलते हैं या फिर आजकल इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, ठीक, फारसी नहीं बोलते, फ्रेंच नहीं बोलते, क्योंकि माँ बाप को ये 2 ज़बानें आमतौर पर उन्हें बोलते हुए देखा। तो जो हम दिखा रहे हैं कम और बेश वही उनके अंदर इफेक्ट हो रहा होगा। अल्लाह ताला हमें हमारी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जी। एज कोड गोज़ बाय कि चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू, जो माँ बाप करेंगे ऑब्वियसली वही बच्चा पिकअप करेगा। जहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि यूथ का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हराम रिलेशनशिप्स, उसमें बड़ी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं यूथ, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, पिक्चर्स एक्सचेंज हो रही है, व्हाट नॉट। तो क्या आप टिप देंगे, टेल अस समथिंग कि इस चीज़ से जान छूट जाए हमारी? ये वाकई में बहुत बड़ा इस वक्त उम्मत का मसला बना हुआ है, ये हराम रिलेशनशिप वाला मसला जो है, और इसमें हमारा अपना भी कसूर है। जिस तरह से भी शुजा भाई ने जिक्र किया कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स की तरबियत में शायद कमी रह गई हो, शायद उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बचपन से हमें चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जो फेरी टेल्स स्टोरीज हम पढ़ रहे हैं, सिंड्रेला और स्लीपिंग ब्यूटी और स्नो वाइट और ये सारा, जिसमें हमेशा वो इख्तिताम में जो उसका क्लाइमैक्स है वो यही होता है कि जी आपस में एक रिलेशनशिप हो गया। हर फिल्म, हर ड्रामे के अंदर मरकजी मजमून यही होता है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत, और ये सारा इसी के बीच काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमने चूँकि कहानियाँ भी यही पढ़ी और फिल्में भी यही देखी और ड्रामे भी यही देखे, तो वही चीज़ हमारे अपने दिमाग में भी आके बैठ जाती है। तो ये एक मशहूर बात है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी अपने दिमाग को आप खिला पिला रहे हैं सुबह शाम, तो यकीन करें जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, उसका डायरेक्ट असर होगा उस पर्सनैलिटी पे जो आपकी बनने वाली है आज से 5 साल के बाद। तो अब आप अपने तालीमी निज़ाम का ज़रा जायज़ा लेके देख लें कि हम वहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। इंग्लिश के नाम पे हमने भी रोमियो जूलियट पढ़ी है, इंग्लिश के नाम पे हमने भी बड़ी बड़ी कहानियाँ पढ़ी हैं, और वो मैं समझता हूँ कि उसके अलावा भी कुछ और भी पढ़ाया जा सकता था। यानी इंग्लिश के अंदर खालिद बिन वलीद ही पढ़ा सकते हैं ना, कि खालिद बिन वलीद इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो सकते।
تو بات یہ کہ ہم نے جو کہانیاں پڑھی وہ ساری یہ پیار محبت والی پڑھی. اب ہم لوگ سمجھ کے بیٹھے کہ ہمارے ہیرو یہ ہیروز ہیں یہ جو فلموں میں آتے ہیں, یہ جو ڈراموں میں آتے ہیں, ہم نے بھی پھر بڑا ہو کے یہی بننا ہے. تو ہمارے گولز یہ بن چکے ہیں. اب ہر لڑکا جو عام طور پہ یونیورسٹی کالجوں میں عام طور پہ وہاں پایا جاتا ہے, اس میں اگر آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں, اور میری بات نہ مانیں آپ سروے کر کے دیکھ لیں, آپ یہ پوچھیں کتنے لوگ ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں خوشی خوشی پڑھنے کے لیے, اور کتنے لوگ ہیں جو یونیورسٹی جاتے ہیں خوشی خوشی کسی اور کام کرنے کے لیے. تو پھر جب آپ اس کو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارا سسٹم اس وقت کہاں جا رہا ہے. تو اصل میں تو پہلا بنیادی مسئلہ یہاں پہ, لیکن اس کے علاوہ اب ہمارا جو نوجوان جو اس وقت ایک کو ایجوکیشن کے سسٹم میں پھنسا ہوا ہے وہ کیا کرے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. دوسری بات یہ کہ جو اس کا انٹریکشن ہے نا, وہ اس انٹریکشن کو ذرا تمیز سے رکھے. تمیز سے مراد یہ کہ یعنی جو بھی اس کی کسی کے ساتھ انٹریکشن ہے جو بھی ہے وہ کسی مقصد کے تحت ہونی چاہیے. اپوزٹ جینڈر کی بات کر رہا ہوں. اور نمبر 2 یہ بات کہ وہ پرائیویٹ میں کسی سے کانورسیشن نہیں ہو سکتی. آپ سلم کی حدیث ہے جب بھی 2 نان محرم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب آپ کہنے چاہیے کہ میرا دل بڑا صاف ہے, تو آپ کے دل کی چلے میں مان لیتا ہوں, ان کے دل کے بارے میں کیا کہوں میں, گارنٹی نہیں ہے میری. تو اس لیے جو بات بتائی گئی اس پہ عمل کریں. اور جب تک, اور ماں باپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی ارلی شادی کرنے کی طرف رجحان پیدا کریں, اور تب تک جو ہے بچوں سے گزارش ہے کہ روزے رکھیں. یہاں پہ ایک بندے کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ ایک بندے کہیں ایک ہیں. جزاک اللہ. مجھے لگتا ہے انہوں نے ضیاء بھائی کو آنے سے پہلے کہا ہوگا کہ آپ میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں تو آپ کی بات ضرور کیجیے شادی کے بعد. پیمنٹ جو ہے وہ آپ بعد میں دے دیجیے ضیاء بھائی. تو ہمارا آپ کوئکلی اپنے پلیز روٹین شیئر کر لیں. آپ نے ٹائم ٹیبل کی بات کی, آپ صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں کوئکلی؟ میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد میں ایکسرسائز کے لیے جاتا ہوں, اور پھر آفٹر دیٹ میں نہا لیتا ہوں. اس کے بعد اپنا بریک فاسٹ کرتا ہوں. پھر 8 بجے تقریباً ہماری یونیورسٹی اسپوکن یونیورسٹی پشاور کی طرف سے, تو وہاں میں جاتا ہوں. میری پوری دن اسٹڈی ہوتی ہے پھر صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی سیکھتا ہوں, میں لرننگ کرتا ہوں, اور میرے ڈھیر سارے ٹیچرز ہیں الگ الگ سبجیکٹس کے, تو میں ان سے بھی سیکھتا ہوں, گوگل سے بھی سیکھتا ہوں, یوٹیوب سے بھی سیکھتا ہوں. اور پھر جا کے میں اس کے اوپر باہر ایک لیکچر دیتا ہوں گراؤنڈ میں اپنے سپر کڈس کے سامنے, یا ہمارے ادارے میں وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے سامنے. اس سے یہ ہوتا ہے, بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو نالج میں نے حاصل کی ہوتی ہے وہ پرماننٹلی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. پھر 8 بجے کے بعد چونکہ میں اسکول نہیں جاتا ہوں, میری جو ایجوکیشن ہے وہ ہوم بیسڈ ہے, میں ہوم اسکولنگ کرتا ہوں, کیونکہ وہ ٹائم نہیں مل پاتا کہ صبح اٹھے پھر اسکول جائے. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے, ایک تو میرے پروگرامس بھی ہوتے ہیں, تو پھر وہ ٹائم نہیں مل پاتا کہ ہم اسکول جائیں. تو 8 سے 10 تک جو ہے اسکول کی اسٹڈیز ہو جاتی ہے پرائیویٹ کی. اور اس کے بعد جو ہے میں نہا دھو کر فریش ہو کے میں جو ہے اپنا ڈنر کر لیتا ہوں, اور ڈنر کے بعد میں ڈائریکٹلی بیٹھ جاتا ہوں تقریباً 12 بجے. بکس میں ریڈنگ کرتا ہوں رات کو, یا نیوز پیپر ریڈنگ یا بکس ریڈنگ, مجھے ریڈنگ بہت پسند ہے. تو تقریباً 12 بجے ہوتے ہیں کہ میں واپس اپنے بیڈ چلے جاتا ہوں. ماشاء اللہ, ویری پروڈکٹیو. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہی روٹین ہم سب فالو کریں تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. کاشف بھائی آپ سے سوال ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ اتنے افراد بیٹھے ہیں, ان میں سے ایک فرد جو ہے یہ امت مسلمہ کا حصہ ہے, اور یہ لیگیسی قائم کر کے جائیں تو وہی مزہ ہے, پروڈکٹیو لائف جو ہے گزار کے جائیں. تو کس طرح یہ لیگیسی قائم کر سکتے ہیں, انڈیویجول کیا کر سکتا ہے اپنی, اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیگیسی کی بات ہوئی تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی, زندگی بڑی شارٹ ہے, ہمیں نہیں پتہ, کچھ نہیں پتہ کب ختم ہو جائے گی, تو کچھ کر گزرو. اب کچھ کر گزرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے ایک اسٹیج تیار کریں, پھر ایک اتنی بڑی کانفرنس کریں, یا پہلے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنائیں, یہ سارے کام کریں. ہر بڑا کام جو آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ بڑا کام 1 یا 2 فرد سے شروع ہوتا ہے. اللہ جیسے بھی قاری سید صاحب ہمارے اسپیکر نے ہمیں بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت کا آغاز کیا, دار الارقم میں 4 افراد تھے جو پہاڑ کے پیچھے چھپ کے میٹنگ کرتے تھے, میٹ اپ کرتے تھے, اور وہاں سے اس کام کی دعوت کے لیے. اور آج الحمدللہ 1400 سال کے بعد بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل ہمارے چیریٹی پارٹنر ہے, وہ بھی فرد واحد تھا. اس نے خواب دیکھا کہ میں پاکستان میں ایک ایسا اسپتال بناؤں
کراچی میں سب سے بڑا بہترین اسپتال، بڑا تو نہیں بہترین اسپتال آغا خان مانا جاتا ہے. ان کا خواب یہ تھا کہ ہسپتال کا اسٹینڈرڈ آغا خان یا اس سے بہتر ہو، لیکن اس کے اندر کسی سے 1 روپیہ بھی نہ لیا جائے. وہ ایک شخص تھا ڈاکٹر عبدالباری خان، اس نے خواب دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے سامنے پورے پاکستان میں وہ میرے خیال 17 یا 19 ہاسپٹلس مینیج کر رہے ہیں، 695 بیڈز مینیج کر رہے ہیں، اور وہ ایک فرد واحد تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا. آپ کے سامنے ہمارا یہ اذان انسٹیٹیوٹ ہے. ہم بھی 3 دوست ایک کمرے میں بیٹھے تھے، ہم نے بھی سوچا تھا کچھ کرنا ہے. ہم نے کورس لانچ کیا، ہم ہی ساؤنڈ سسٹم مینیج کرتے تھے 3 میں سے 1، ہم ہی مینولس بناتے تھے، ہم ہی چیزیں اٹھا کے رکھتے تھے، ہم ہی چیزیں اٹھا کے لگاتے تھے، ہم ہی سب کے جانے کے بعد دوبارہ کرسی اور میزیں اور ٹیبل میں صاف کر کے دوبارہ اپنے دن کے لیے تیار کرتے تھے. وہ 3 لوگ تھے 6 سال پہلے. آج اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان میں 500 ٹیم ممبرس ہمیں بھیج دیے ماشاء اللہ. اور آپ کے سامنے اس طرح کی کانفرنسز ہو رہی ہے. پاکستان کے جو بڑے علماء اسپیکرز ہیں وہ سب یہاں آ رہے ہیں الحمدللہ. تو کچھ کر گزرے. اگر آپ کے سامنے فوری طور پر خود کچھ کرنے کا نہیں، کسی کے ساتھ جڑ جائیں، انتظار نہ کریں. کوئی چیز بن کے آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ کے سامنے ایک اسٹیج ہوگا اور آپ صدر کی کرسی پہ بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے جی میں اس ادارے کا CEO ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ خواب ہے صرف. اور میرے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو تم سوتے ہوئے دیکھتے ہو، خواب وہ ہوتے ہیں جو تمہیں سونے نہیں دیتے. تو ایسے خواب ہمارے ہونے چاہیے جو ہمیں سونے نہ دیں. سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ جائے، رات کی نیند اڑ جائے کہ نہیں بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. اور پھر اگر ایک مسلمان چونکہ اگر صحیح العقیدہ اور اللہ سے محبت کرنے والا اور جنت سے طلبگار مسلمان ہو تو اس کے ہر کام کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. اس فکر کے ساتھ اگر آپ کام کریں زندگی میں اور یہ ارادہ ٹھان لیں کہ اللہ میرے لیے کوئی ایسا کام مجھے دے دے کہ میری آخرت سنور جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے لوگ بھی آپ کو دے دیں گے، ایسے کام بھی آپ کو دے دیں گے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ارادہ اور محنت آپ کو کرنی پڑے گی. بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا. ہلنا ہوگا، تکلیف اٹھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، جان مارنی پڑے گی. اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ رات کو سکون کی نیند سوئیں گے کہ آج میں نے دن دنیا کے پیچھے نہیں، اللہ کے لیے تھکنا ہی آج. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لیگیسی کریٹ کر سکتے ہیں. ضرورت ارادے کی ہے، ہمت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ سے دعا اور اخلاص کی ہے. کوئی چیز مشکل نہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بس جاتے جاتے ایک نصیحت کرتے جائے سب کو، کرنچ لیسن ایک آپ لوگ پلیز آڈینس کو دیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جس کا حاصل اس جملے پر ہے کہ عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اللہ نے اسلام سے دی ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے عمل، اس کی دعوت، اس کے نظام کی قیام کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے. میری آپ سب سے گزارش اتنی ہوگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی چینج آئے اور پازیٹیو چینج آئے تو وہ پازیٹیو چینج کی ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہا ہوں. وہ یہ کر لیں کہ اپنی زندگی میں قرآن کو کسی طرح سے انکلوڈ کر لیں. صرف کہنے کی حد تک نہیں کہ ہم لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، قرآن بڑی اچھی کتاب ہے ہمیں پڑھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس کو ایکچولی اپنی لائف میں لے کر آئیں. کس طرح لے کے آئیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں آپ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے کام وہ رکھتے ہیں جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن مستقل کیے جائیں. تو چاہے آپ دن میں 3 آیتوں کی تلاوت کریں، چاہے 3 آیتیں، اگر اللہ تعالیٰ کو زیادہ کی توفیق دے زیادہ پڑھیں، لیکن کم از کم نوجوانوں سے میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کم از کم 3 آیتیں بھی اگر آپ کو پڑھنے کو مل رہی ہیں تو روزانہ کی 3 پڑھیں، عربی میں پڑھیں، ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں اور صرف 5 منٹ کے لیے اس کے اوپر تفکر تدبر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اور جو بھی آپ کے سمجھ میں بات آ رہی ہے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے، اس کو آپ نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. بس اتنی بات ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے. قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو پتہ ہے کہ ہر آیت پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. ابن القیم فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو بھی اگر سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے اس نیت سے کہ میں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروں گا، ان کا وہ پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ اجر کا باعث ہے اگر وہ بغیر سمجھے پڑھا جائے. اب آپ سوچ لیں کہ میں آپ کو 3 آیتوں کہہ رہا ہوں، سوچیں کتنا اجر و ثواب آپ کو مل سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں ایک انسان کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے،
ज़िंदगी में मंजिल होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी ज़िंदगी की जो मंजिल है उसके साथ जो आपका मकसद है कि मैंने ये बनकर फला काम करना है, तो आपकी ज़िंदगी का जो मंजिल है उसके साथ आपका मकसद कनेक्ट होना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी में एक मकसद रखें और कोशिश करें कि आप उस मकसद के अंदर ही काम करें। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कुरान और सुन्नत को, उनके जो आयत है, उनके जो अल्फाज हैं, उनको लेकर अपने अल्फाज में जो है बयान करते हैं और आप सब लोगों के लिए आसान करते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर कस्ता। मैं सारी माशाल्लाह हमारे मशाइख और स्पीकर्स ने बहुत अच्छे टिप्स दिए। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि जहाँ हम सब अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की भी मानते हैं, जहाँ हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की भी मानते हैं, और इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार होगा। जज़ाकल्लाह खैर जी, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का। और ये हमारे हीरोज़ हैं माशाल्लाह, और ये दीन का बहुत काम कर रहे हैं। हम इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिशों को, इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हें हर शर फितने से महफूज रखें, अल्लाह इन्हें नज़र बद से बचाएं, अल्लाह ताला इनके अमल में और ईमान में जो है वो इजाफा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं दावत दूंगा बिला ताख़ीर के काशिफ भाई इंशाल्लाह क्लोजिंग स्पीच करें, आप सबसे मुखातिब हों और जो है कुछ अनाउंसमेंट्स भी वो इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाक